الرحمن الرحیم۔ آج جامعہ ربیہ تعلیم القرآن جامعہ ربیہ صادق تعلیم القرآن سے آپ ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا تیسرے پارے کا آخری رکوع الحمدللہ، اور اس طرح سلسلہ وار رکوع پڑھتے پڑھتے 2 ماہ میں ہمارے آج 3 پارے مکمل ہونے کو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، آخذ کا مطلب پکڑنا، لینا، لیا اللہ نے، یاد کیجئے جس وقت لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین پختہ وعدہ انبیاء سے۔ میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ میثاق اور وعدہ ایک ہی چیزیں ہیں، ایک چیز کا ڈیفرنس ہے، وہ کس چیز کا؟ میثاق کیا ہوتا ہے؟ سمپل وعدہ، اور اپنا جو عہد ہوتا ہے وہ سمپل وعدہ ہوتا ہے، اور میثاق ایسا وعدہ جس میں قسم بھی شامل ہو۔ تو یہ میثاق پختہ وعدہ لیا گیا نبیین کن سے؟ انبیاء سے۔ یہ کس وقت ہوا، کس لیے ہوا، اور کہاں ہوا، اور اس وقت کیا کیفیت تھی، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو عہد لیا گیا عالم ارواح میں لیا گیا۔ کب لیا گیا؟ عالم ارواح میں، جب جناب ابا جی آدم علیہ السلام کی پشت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت پھیرا اور تمام انسانوں کی روحیں آپ کی پشت سے نکلی۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ بڑی پیاری ہے کہ ہمارے ہی کچھ جو مسلمان ہیں ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال دنیا میں آئے ہوئے ہو گئے، بیت گئے، تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں۔ یہ بھی بات ان کی اس آیت سے غلط ثابت ہو رہی۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ذرا غور کریں الفاظ کیا ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے پختہ وعدہ لیا کن سے؟ انبیاء سے۔ تو انبیاء سے وعدہ لیا تو ہیں تو عالم ارواح، پتہ چلا نبی ہوتا ہے عالم ارواح ہو یا عالم دنیا ہو۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ کہ نا جمع کا صیغہ اللہ لایا ہے، نبیین تمام انبیاء سے۔ لما جب آتیتکم آ جائیں تمہارے پاس، من کتاب آ جائے، و حکمت اور حکمت یعنی سنت آ جائے، ثم جاءکم پھر آ جائے تمہارے پاس رسول میرا رسول، مصدق تصدیق کرے لما معکم جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ تم کیا کرنا؟ ایمان لانا اس پر۔ کیا کرنا؟ ایمان لانا۔ تو پیچھے بھی میں نے یہ نقطہ عرض کیا تھا، ایمان وہ لاتا ہے جو مقتدی ہوتا ہے۔ 2 کام کرنے ہیں، ایک تو جو وہ کتاب لائیں گے اس کو بھی قبول کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان بھی لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ اور ان کی مدد بھی کرنا۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا اس بات کو، واخذتم اور اٹھا لیا، لے لیا، علی ذالکم اسری میرے اس بوجھ کو، میرے اس عہد کو تم قبول کرتے ہو؟ قالوا تمام ارواح نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کیا، مان لیا۔ قال فشہدوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہ ہو جو، وانا معکم میں بھی تمہارے ساتھ، من الشاہدین کن میں سے ہوں؟ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں کے اندر شامل ہوں۔ تو یہ
دیگر بھی اقوال ہیں کہ یہ میثاق کب لیا گیا، کہاں لیا گیا، لیکن مفتابی قول، مستند جو قول ہے، اتھینٹک قول، وہ کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا۔ اب جب یہ بات اظہر من الشمس چڑھتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ عہد لیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر ہمارا ایمان لانا، اب امتی کوئی کہے کہ جی یہ میں ایسا نہیں مانتا، میں اس طرح نہیں مانتا، میں ایسے مانتا ہوں، ایسے اس طرح مانتا ہوں، اس طرح کا کوئی بھی جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ہاں نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ صاف جو آیت کے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں وہ وہی ہیں کہ انبیاء سے عہد لیا گیا۔ انبیاء جمع کا صیغہ ہے، اردو کے اندر جمع انگلش کے اندر 2 سے شروع ہوتی ہے، لیکن عربی کے اندر جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ عربی کے اندر تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، 2 کا صیغہ، تو یہ 3 ہے، یعنی کم از کم 3 انبیاء، 3 کا ورڈ جب بولا جائے تو عربی کے اندر جمع ہوتا ہے، 2 کا ہو تو وہ تثنیہ ہوتا ہے، یعنی 2 کا۔ تو انگلش اور اردو کے اندر جمع کس سے شروع ہوتی ہے؟ 2 کے عدد سے، اور عربی میں 3 کے عدد سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ آیت اس بات پہ بالکل گواہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح میں عہد لیا گیا حضور کے بارے میں۔ تو یہ بھی اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرامت ہے، ایک ارہاس ہے۔ ارہاس کیا ہوتا ہے؟ جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں یا ان سے ظاہر ہو، معجزہ ہوتا، وہ معجزے کی قسم۔ فمن تولا، تو جو پھر گیا بعد ذالک، اس کے بعد ہم الفاسقون، وہی فاسق ہے۔ فاسق کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، لکھی تھی۔ فاسق کسے کہا جاتا ہے؟ علل اعلان شریعت کی نافرمانی کرے وہ فاسق ہوتا ہے۔ اور فاسق بمعنی کافر بھی بعض دفعہ لیا جاتا ہے، فاسق بمعنی منافق بھی، اور فاسق بمعنی مسلمان گناہگار بھی۔ افغیر دین اللہ، کیا فغیر سو علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ یبغون چاہتے ہیں، یعنی کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند کر لیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اسلم من فی السماوات والارض، سر خم تسلیم کیے ہوا ہے، جھکائے ہوا اپنے سر کو، جو بھی چیز ہے آسمانوں میں، والارض، اور طوعاً خوشی کے ساتھ، وکرہاً اور ناخوش ہو کر، وإلیہ یرجعون، تمام کو اسی کی طرف پلٹنا۔ آپ دیکھ لیں، ہم 4 دنگ عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر جب ایک نظر دوڑاتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اس کو وہ صحیح قبول نہیں کرتے، وہ مجبوری سے جیسے بھی مطلب اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو طوعاً و کرہاً کا لفظ آیا، خوشی سے اور ناخوش ہو کے، کرنا ہی کرنا ہے، تھوڑا ہی کرے پائیں، کرنا ہی کرنا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ قل، پھر میں فرمائی، آمنا باللہ، میں ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو مجھ پر نازل کیا گیا قرآن اس پر بھی، وما انزل علی ابراہیم، اس پر بھی ایمان لایا جو جناب و اسماعیل اور جناب و اسحاق اور جناب و یعقوب اور والاسباط، ان کی اولاد پر جو نازل ہوا، وما اوتیا، اور جو عطا کیا جناب موسیٰ و عیسیٰ اور والنبیون، اور سارے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو جو ملا ان کو، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق، سارے عہدے کے اعتبار سے اللہ کے نبی ہیں، ہم اس پہ کیا لاتے ہیں؟ یہی ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے سامنے گردن جھکائے ہو۔
ومیت یبتغی اور جو تلاش کرے گا غیر الاسلامی دیناً اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا پسند کرے گا تو فلن یقبل منہ اس کی یہ چاہت اس کا دین قبول یعنی پتہ چلا کہ جتنے بھی ادیان ہیں پوری دنیا کے اندر ان میں سب سے پیارا دین اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ آج بھی کسی سے آپ کی بحث ہو جائے غیر مسلم سے تو آپ کے ذہن میں اس کے ذہن میں سوال آئے غیر مسلم کے بارے کے ذہن میں ہمارے لیے کہ جی آپ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، آپ ہمارے دین عیسائیت کو قبول نہیں کرتے، دین یہودیت کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ تو آپ یہ آیت اس کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، اس لیے ہمارا دین اسلام اللہ نے قبول کیا ہوا ہے تو ہم اس لیے نہ عیسائیت پہ ایمان لاتے ہیں، نہ یہودیت پہ، نہ مرزیت پہ، کسی بھی جو کفر کی جتنی بھی برانچیز ہیں ہم کسی کو مانتے، ہم دین اسلام کے پیرو ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ آخرت میں کس حالت میں ہوں گے؟ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا اور کیوں کر اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جس نے بعد ایمان لانے کے بعد جو پھر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ شاباش، کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں، یعنی پھرنا، وہ دین سے پھر گیا۔ مرتد بھی کیا ہے؟ کفار کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ وَشَاهِدُوا اور جنہوں نے گواہی دے دی ہے، گواہی دے چکے ان الرسول کہ رسول حق کن کیا ہیں؟ سچے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور آگئی ان کے پاس اللہ کی واضح وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم الظالمین کس قوم کو؟ اولئک جزاؤہم یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جن کا ثواب کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنہ مصدر ہے۔ اور کیا تھا معنی اس کا؟ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا ہوا؟ لکھ لو پھر، لعنت کا معنی کیا ہے؟ منتظر رہتے ہیں ہمارے بولنے کے، آپ جو نہیں لکھا ہوا فر لکھتے ہیں، آپ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کل کہیں نہیں آپ نے لکھوایا تھا۔ لعنت کا معنی لغوی معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے دور، لغوی معنی کیا ہے؟ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ عام طور پہ گالی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، غلط ہے یہ۔ لعنت کا لغوی معنی کیا بنا؟ اللہ کی رحمت سے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ رحمت سے دور کیسے بندہ ہو جاتا ہے؟ تو دور کہاں چلا گیا پھر؟ رحمت تو برس رہی ہوتی، دین بھی اس کی جیب میں ہوتا ہے۔
کر دیتے ہیں، وہ اس کو اس کے اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، وہ تو مفہوم نکلیں گے، اصل کیا ہے اس کا معنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ انعامات والا دروازہ اس پہ بس رہتا وہی ہے جہاں رہ رہا ہے. ان علیہم لعنت اللہ، ان پر کیا ہے؟ اللہ کی. کن پر؟ یہ بات پیچھے چل رہی ہے، کریکٹ بتائیں کن پر؟ فاسق یہاں ہے کون؟ مرتد، جو دین سے پھر جاتے ہیں. یہ سمجھ لیں مرزائیوں کے اوپر فٹ ہو رہی آیت. اور بھی جتنے مرتد ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں. والملائکۃ، اور کن کی لعنت ہے؟ فرشتے کتنے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر سر رکھنے کی کتنی؟ کوئی جگہ بھی خالی نہیں جہاں سر نہ رکھا ہو. تو 2 انگلیاں پہلے. اچھا، یعنی ان کی بھی 2 شامل کر کے تو پھر 4 بنانی. کہاں؟ آسمان پہ. وہ آسمانوں کی بات ہے. زمین پر میں ایک فگر ایک حدیث سے ریشو صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ فرمایا 10، ایک آگے ایک پیچھے، ایک دائیں ایک بائیں، ایک اوپر ایک نیچے، ایک 2 اعمال لکھنے والے. 10 فرشتے صبح سے شام تک، پھر شام کو رات والے آ جاتے، شام سے صبح تک 10، یعنی 20 فرشتے 24 گھنٹوں میں. ایک مسلمان، ایک انسان کیونکہ کافر بھی شامل. ایک انسان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ 20 فرشتے. اور 7.5 ارب لوگ ہیں. 7.5 ارب سے آپ 20 کو ملٹیپلائی کریں تو فگر دیکھیں کہاں تک. کتنے کے بنتے ہیں بھلا؟ 7.5 ارب کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں، 2 آگے 2 پیچھے 2 دائیں 2 بائیں، بس موٹا سا فگر لکھ لینا. 10 دن کو صبح سے شام تک ہوتے ہیں، 10 شام سے صبح تک. تو کتنے فرشتے بنے؟ 7.5 ارب کو اگر ضرب دیں آپ 20 سے، نہیں آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. آپ ڈبل ایم اے کر لیں، ٹرپل ایم اے کر لیں. جی ماسٹر دے بیٹے، بڑا لقب رکھے ہے جی ماسٹر دا بیٹا. ہاں ذرا سامنے ماسٹر دے بیٹے آدھی جانی کوئی شے نہیں پہ ماسٹر دا بیٹا. آنا چاہیے نا جب آپ دعویٰ کریں. کیا فکر آ رہا ہے؟
کیلکولیٹ کر لیتے ہیں 14 کھرب 14 خرب 7.5 جنریشن ہے ساری جو 15 آئے گا پھر 14 کیوں آئے گا؟ 7 7 14 اور چلے وہ ٹوٹل کر کے کو نزدیک پہنچے ہی نا. اب ذرا دیکھیں جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس حدیث ہے کہ یہ وہ حدیث ہے نا ایک بندے کے ساتھ 20 فرشتے، اس کے علاوہ ایک حدیث ہے. وہ کیا کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہوتے ہیں یہ اعمال لکھنے والے فرشتے، ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر قبر والے ہیں. جہاں کیا ہیں؟ کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے، نیکیاں گناہ لکھنے والے فرشتے. منکر نکیر قبر والے جو دو ہیں نا ان کا نام ہے. اب یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بھئی تم کدھر آ گئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، بندہ تو فوت ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ فرماتا ہے اس کی قبر پر قیامت تک کھڑے رہو اور اس کے لیے توبہ استغفار کرتے رہو اور اس کے لیے دعا بخشش کرتے رہو. وہ اس کی قبر پہ کھڑے رہے. ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کے فوت ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ابھی تم آگے ہو یا رب العالمین، وہ بندہ فوت ہو گیا جس پر تو نے ہمیں نافذ فرمایا تھا. تو اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ پھر اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہو. پھر وہ قبر پر آ کر قیامت تک اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندوں کے اوپر معمور فرشتے ہیں زمین کے اوپر، جس طرح انبیاء میں بھی ہوتا ہے نا کچھ زیادہ فضیلت والے، کچھ اس سے کم، کچھ اس سے کم، ایسے ہی صحابہ میں بھی ہے کچھ زیادہ، کچھ ان سے کم، کچھ ان سے کم. تابعین میں کچھ زیادہ، تبع تابعین میں، علماء میں، عام انسان، ایسے ملائکہ اور فرشتوں میں بھی درجے ہوتے ہیں. ان میں بھی 4 بڑے فرشتے ہیں، مطلب جبرائیل، اسرافیل، دردائیل، اسرائیل، اور شیطان کا نام کیا تھا؟ عزازیل. ابلیس تو بعد میں بنا نا، نام جو شروع میں فرشتوں کے گروہ میں جب یہ شامل تھا. اس کا حوالہ فتاوی اعلی رضویہ لکھ لیں. یہ اس کا میرے ذہن میں حوالہ نہیں ہے، میں کل دیکھ کے آپ کو مزید جو ہے نا اس کا بتا دوں گا. جو ہے نا وہ ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتوں والی حدیث مسند احمد بن حنبل کی ہے. وہ مسند احمد بن حنبل بتائے تو ہیں، جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل اور میکائیل. اور شیطان کا نام پہلے مردود ہونے سے پہلے کیا تھا؟ عزازیل. یہاں پہ ہم آ گئے لعنت اللہ والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت. اچھا، اب ہے والناس اجمعین، تمام لوگوں کی تعداد کے برابر اس پر. اب ذرا غور کریں
کہ ایک بندہ مرتد ہوا. ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے بھائی مرزیوں کے خلاف باتیں نہیں کرنی، ہمیں مسجد میں آ کے اپنے چاہے لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں، نہ کرے ہو خلاف گل، نہ کرے ہو خلاف گل. اللہ فرما رہا ہے لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، و ملائکتی، فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی. یعنی 7.5 ارب لوگ ہیں تو ان سب کی تعداد کے برابر بھی ان پر لعنت. اتنی زیادہ لعنتیں اللہ کی ان کے اوپر برسیں، لوگوں کی برسیں، فرشتوں کی برسیں، اور ہمارے جو جاہل لوگ ہیں وہ منع کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ نہ کہو جی، انہوں نے کچھ نہ کہو، ساڈے علم دا ماتم ہو جانا. اللہ تعالیٰ تمام کو علم نافع عطا فرمائے. تو بات چل رہی ہے کہ مرتدوں پر اللہ فرما رہا ہے کہ لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی. 7.5 ارب لوگ ہی زندہ ہیں، جو ان کی تعداد کے برابر ہی ان پر لعنت پڑے تو کتنی لعنت برس رہی ہوگی ان کے اوپر. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھ لو یہ جملہ اور بڑا سخت ہے، صرف برسی نہیں لعنت بلکہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان کے اوپر، ولا ہم ینذرون، اور نہ ان کو مہلت. حدیث میں انہ تے بولا فرشتہ چھڑیا جانا، انہ تے، یعنی نہ علماء فرماتے ہیں ہتھوڑے ماریں گے نا آگ کے تو انہوں نے ہاتھ جڑے بھی نہیں دیکھنے، کیونکہ وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. اور بولے فرشتے بہرے، نہ سننا ہے، بس کٹی جان، ان کو مہلت بھی الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس کے بعد واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو ایسے لوگوں کو اللہ توبہ کر لی تو ٹھیک ہے. توبہ کے اوپر تو لکھا ہوگا آپ نے میرا ہے، توبہ کے معنی بتائیں، بولیں توبہ کا معنی بولے میں جنہوں نے لکھا ہوگا. توبہ، تابہ یتوب، تاب سے بنا ہے، اس کا ایک معنی ہے پلٹنا، رکنا، رجوع کرنا، نظر رحمت، رک جانا. ٹھیک ہے جی. توبہ کی کتنی شرائط ہیں لکھی ہیں تو بولو. توبہ کی 4 شرطیں ہیں. ایک شرط ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے زندگی میں دوبارہ نہ کرنا. جس گناہ سے توبہ کی ہے اس کو دوبارہ نہ کرنا، ایک شرط. نمبر 2 ندامت، پچھتاوا جسے کہتے ہیں، کہ اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاوا ہونا، ندامت ہونا، نادم ہونا اپنے گناہوں پہ، اپنے کیے پہ نادم ہونا. تیسرا ان کا اظہار نہ کرنا. چوتھا ان کا تصور نہ جمانا. میں نے جب پڑھی نا یہ چوتھی شرط تو میں بھی اس کی ڈیٹیل میں گیا تو دیکھا کہ تصور نہ جمانا یہ کیا چیز ہے. جب اس میں فقہا نے بڑی توجہ دلائی ہے یہ
کہ جو حلاوت اور دنیاوی مزے ٹیسٹ آتے رہے گناہ میں، ان کو بعض دفعہ اس کی طرف جب توجہ جائے تو بعض لوگ اس میں بھی مگن ہو جاتے ہیں، پھر انہی تصورات میں چلے جاتے ہیں، ذہن بناتے ہیں کہ جناب وہ میں کر تو نہیں رہا لیکن مزہ بڑا تھا، یعنی اس گناہ کے خیال میں بھی ڈوب جانا گناہ پھر لے جا سکتا ہے نا وہاں، اپنے خیالات کو بھی اس سے پاک کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا 70واں رکوع، تیسرے پارے کا آخری رکوع جو مکمل ہوا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 پارے ہمارے مکمل ہو گئے ترجمہ تفسیر کے، اب ٹیسٹ ہوگا اور بہت بیسٹ ہوگا۔ ہمارے شاگردوں نے بڑی نیتیں کی ہیں کہ یہ تیسرے پارے کا بڑا اچھے طریقے سے ٹیسٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت توفیق عطا فرمائے اور ان کے علم، عمر، سوز و گداز میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت، کل ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے رکوع کے ساتھ، 4تھا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔